नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर मबनी आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज की शुमारी में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ जिनेवा में जिला वतन पश्तूनों के एहतजाज और पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ वुकला बिरादरी में गम और गुस्से के गुबार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की सिंध सूबे में बढ़ती बर्बरियत की वजूहात के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में पश्तूनों की बढ़ती टारगेट किलिंग पर यूएनएचआरसी पर पीटीएम का एहतजाज। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ वुकला बिरादरी में गम और गुस्से का गुबार। और पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर सिंधी सहाफी ने उठाई आवाज। सबसे पहले रुक करते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में पश्तूनों और बलोचों की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मचे हाहाकार का। ये सच्चाई जिनेवा में यूएनएचआरसी दफ्तर पर पीटीएम की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन पर इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तानी फौज और उसके पाले दहशतगर्दों के बलोचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बढ़ते खौफनाक हमले। ये एहतजाजी मनाजिर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के और जेनेवा में झील से इंसानी हुकूक के आलमी इदारे यूएनएचआरसी के दफ्तर ब्रोकन चेयर तक पीटीएम की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकाली गई। पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ब्रोकन चेयर तक पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी रैली 54वें सालाना इजलास के दौरान निकाली गई। इस रैली का वाहिद मकसद रहा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाना। पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो अमन की बात करने वालों को जेलों में डालते हैं। जंग के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जो सियासी कारकुन हैं उनको जाती टर्चर सेलों में उनको टार्चर करते हैं, हमें आवाज़ उठाने नहीं देते हैं। लिहाजा हम मजबूर है पश्तून डायस्पोरा कि वो जहाँ के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के मुजाहरे करें, जहाँ के जितने भी इंटरनेशनल फोरम हैं उस पर हम ये आवाज़ उठाएं कि पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान के जो फौजी है, उनके जो आईएसआई और एमआई है, उनके जो इसके पीछे जो उनके अज़ाइम हैं वो ये नहीं है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो दहशतगर्दी न सिर्फ इलाके में बल्कि पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के पीछे उनका हाथ है, ये फैला रहे हैं। पीटीएम की जानिब से जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में जिलावतन पश्तून लीडरान ही नहीं बल्कि बलोची, सिंधी और अफगानी लीडरान के अलावा इंसानी हुकूक के कारकुनों ने भी खुसूसी तौर पर हिस्सा लेकर यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर पश्तून और बलोच लीडरान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पहले उनके पुरअमन कबायली इलाके में तालिबान समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों को पाला पोसा और फिर अपने पाले हुए दहशतगर्दों से खौफनाक हमलों में बेगुनाह बलोचों और पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया। ये सच्चाई बलूचिस्तान के मस्तूंग और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के हंगू में हुए खौफनाक खुदकुश हमलों से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों खुदकुश हमलों में 6 दर्जन से ज्यादा बलोचों और पश्तूनों को हलाक कर दिया गया। लेकिन अब इन हमलों को जवाब बनाकर पाकिस्तानी फौज ने बेगुनाह पश्तूनों और अफगान पनाहगुज़ीनों को पाकिस्तान से खदेड़ना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान में न सिर्फ पश्तून, पाकिस्तान में बलोच, पाकिस्तान में सिंधी, पाकिस्तान में कश्मीरी, कोई भी कौम जो है वो खुश नहीं है। पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार है वो इन सारे कौमों को महकूम बनाए हुए हैं। पश्तून वतन में जो वसाइल पाए जाते हैं उनकी जो वेल्थ है वो ट्रिलियंस डॉलर्स में है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो इस्तिमारी रियासत है वो हमारे इन मादनियात पर नज़र जमाए हुए हैं और हमारे इलाके में जानबूझकर तालिबान, बराए नाम तालिबान, जो उनके अपने ही ISI के पार्ट्स है, ISI के एजेंट्स हैं, उनके ज़रिए हमारे इलाके में बदनामी फैला रहे हैं, फिर वहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, नामन्नी फैला कर वहाँ पे वो लोग आते हैं, इलाके को खाली करके पश्तूनों को मारते हैं, पश्तूनों के इलाके को बमबार कर देते हैं तालिबान के नाम पे, दहशतगर्दी के नाम पे। जेनेवा में सरापा एहतजाज पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जिलावतन लीडरान और सियासी कारकुनों ने बताया कि वो अपने कबायली इलाकों में TTP और उसकी हामी दहशतगर्द तंजीमों पर लगाम कसने की इल्तिजा करते रहे। ताहम पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत उनकी चीखो पुकार की अनदेखी करती रही। लेकिन अब वही पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली निगरां हुकूमतें उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह पश्तूनों को जबरन अगवा ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें खुफिया अजियत खानों में मावराए अदालत कत्ल करके दहशतगर्द बता रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में ही नहीं बल्कि गैर कानूनी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर तक में फौजी तानाशाही और रियासती दहशतगर्दी से अजीरन हर महकूम कौम में इनकलाब के शोले अब आतिश फिशां बन चुके हैं। पश्तून जो है वो अपनी सरजमीन पे दहशतगर्दी के मुखालिफ है। दहशतगर्दी के हम लोग बिल्कुल किसी लिहाज से भी हिमायत नहीं करते हैं। और जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की जो फौज है, पंजाबी जो रियासत है, वो मुकम्मल तौर पर इन दहशतगर्दों के पीछे है। ये दहशतगर्दी वो खुद फैला रहे हैं। इसके बदले में हमारे जो 70,000 से ज्यादा पश्तून मारे जा चुके हैं। हमारे 2 लाख के करीब घर बर्बाद हो चुके हैं, डिमोलिश हो चुके हैं। हमारे इलाके में उन्होंने F-16 से लेकर कोबरा हेलीकॉप्टर तक जितने भी उनके पास हथियार थे, जंगी हथियार किसी दूसरे मुल्क के लिए जो उन्होंने हमारे इलाकों में बमबारी की हुई है। हमारे शहरों के शहर सफेदी से मिटा दिए गए हैं। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाना मुल्क से गद्दारी माना जाता है। लिहाजा पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की पॉलिसी की मुखालफत करने वाले अमन पसंद पश्तूनों, सिंधियों और बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान से तमाम महकूम कौमों के लीडरान हिजरत कर चुके हैं और अब वो बैरूनी मुल्कों में रहकर अपने अपने सूबे में रियासती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी हिकमत अमली के तहत PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर से पहले बरतानिया के मैनचेस्टर शहर में भी पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बरतानिया समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके पाले हुए दहशतगर्दों की जानिब से कबायली पश्तूनों की बढ़ती टारगेट किलिंग रोकने की गुहार लगाई गई। अब बात पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से आइन और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ पर अदालत उज़्मा की खामोशी को लेकर वुकला बिरादरी में बढ़ी बेइत्मीनानी का। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान में वुकला तंजीमों ने एक बार फिर बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। पाकिस्तानी फौज की तानाशाही के खिलाफ पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में वुकला के शदीद एहतजाज पर पेश है एक रिपोर्ट।
یہ احتجاجی مناظر پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کی جانب سے آئین و قانون سے کھلواڑ کی تمام حدیں پار ہونے پر وکلاء برادری میں غم و غصے کے اٹھتے طوفان کی عکاسی کر رہے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے، جو پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف لاہور کی سڑکوں پر سر عام نعرے بلند کرتے رہے اور پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی بحال کر کے فوجی تاناشاہی کے خاتمے کا عزم دہراتے رہے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر اس نیریٹو کے اگینسٹ تھے کہ جس کو آج کی حکومت، آج کی نگران حکومت اور آج کی انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر واحد قوت موجود ہے تو وہ ان کا ہاتھ موجود ہے۔ آج ان نعروں کا مقصد یہ بتانا تھا کہ آج اسی سوسائٹی کے اندر، اس ملک کے خداداد کے اندر، جس کو بنانے والا قائد اعظم محمد علی جناح، جس کا ویژن دینے والا علامہ محمد اقبال، آج اسی کے وارث یہاں موجود ہیں اور وہ اس چیز کا عزم کر رہے ہیں کہ اس آئین اور اس ریاست سے کھلواڑ کا اختیار ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ اس ہاتھ کو قانونی انداز میں توڑیں گے جو اس آئین کو آئین شکنی کرنے کے حوالے سے اٹھے گا۔ وکلاء تنظیموں کے عہدیداروں نے کہا کہ پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت سے حقیقی آزادی کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ملک گیر تحریک کی لگاتار بڑھتی عوامی مقبولیت کی بوکھلاہٹ میں پہلے عمران خان پر جان لیوا حملہ کروایا گیا۔ اس حملے میں عمران خان کی جان بچ گئی تو پھر 9 مئی کو انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا، لیکن عمران خان کی اس اغوا کاری کے رد عمل میں پاکستانی فوج کے خلاف جس قدر عوامی انقلاب کا طوفان اٹھا اور لاہور میں پنجاب کور کمانڈر کے دفتر اور راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹر سمیت پورے پاکستان میں فوجی تنصیبات پر دھاوا بولا گیا، لہذا پاکستانی فوج اب 9 مئی کے بعد ہوئے حملوں کو بنیاد بنا کر سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی PTI کے سینئر لیڈران کے ساتھ جیلوں میں غیر انسانی سلوک کر رہی ہے۔ 2009 میں سیکٹری لاہور بار تھا، احمد رحمان صاحب میرے ساتھ نائب صدر تھے، اس وقت بھی یہ تحریک ہم ہی نے چلائی تھی اور انشاءاللہ العزیز یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی۔ انشاءاللہ 90 روز میں الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے انٹرم سیٹ اپ کی۔ ان کی آشیرواد، ان لوگوں کو ان کی آشیرواد حاصل ہے جس سے اس ملک میں بے چینی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سب بے روزگاری کی وجوہات اسی انٹرم سیٹ اپ اور اس کو پرولونگ کرنے کے تابع ہے۔ یہی نہیں، پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے اپنے خلاف عوامی لہر کو دبانے کے لیے انسانیت اور اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہ سچائی پاکستانی عدالتوں کی جانب سے ضمانتوں پر رہائی کے احکامات کے باوجود گزشتہ 5 مہینوں سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی درجنوں خواتین سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں قید رکھ کر ظلم و زیادتی کا شکار بنائے جانے سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ اوورسیز پاکستانی کا امریکہ سے وفد آیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے جا کر جو ہے لاہور میں ان بچیوں سے، ان عورتوں سے ملاقات کی جو 9 مئی کے سانحے میں وہ پابا سلاسل کہنے لگے کہ ہمیں رونا آتے ہوئے، روتے روتے ہم نہیں وہ کر سکے، ضبط نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے اب ڈاکٹر یاسمین سہگل جو ہے 75 سال سے زیادہ، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنی بیمار اور کس انداز سے وہ بیچاری معذوری کی شکل میں آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کو بھی ابھی تک پابا سلاسل کیا ہوا، اور بہت ساری بچیاں اور بہت ساری جو ہے عورتیں جو ہے، مائیں بہنیں جو ہے، ان کو بھی جب ضمانت ہوتی ہے تو بھی مخلصی اور رہائی نہیں ہوتی ہے، ان کو اور مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ ملک میں ایسا وقت آیا ہوا ہے کہ جس میں قانون اور آئین کی بالادستی خطرے میں ہے، اور ملک میں قانون کی نام کی کوئی چیز جو ہے انہوں نے چلنے نہیں دی ہے، اور ابھی تک آپ دیکھیے 5 ماہ ہو گئے ہیں، بے گناہ بچے عورتیں جیلوں میں ہیں، اور جب ان کی ضمانت کے لیے کوئی وکیل جاتا ہے اس کو بھی کیسوں میں ڈالتے ہیں، اور ان کی ضمانتیں بلا وجہ لنگر آن ہو رہی ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہے
کہ ملک کو اس وقت عوام کو جدوجہد کرنی پڑے گی، وکلا کے ساتھ نکلنا پڑے گا اور رول آف لا کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا، کیونکہ اس سے بغیر اب گزارا نہیں ہے. ورنہ دنیا میں بھی کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا جو یہاں بنانا ریپبلک انہوں نے بنا دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وکلا جو ہمیشہ رول آف لا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی 2007 میں آپ نے دیکھا کہ وکلا کے ساتھ عوام بھی نکلی ہے، انشاءاللہ عوام بھی نکلے گی، وکلا بھی نکلیں گے. ہم پاکستان میں رول آف لا کو قائم کر کے چھوڑیں گے. یقیناً 9 مئی کے بعد سے پاکستان میں نافذ غیر اعلانیہ مارشل لاء کے خلاف دنیا بھر میں ہاہاکار مچ رہا ہے. اس سچائی کا ثبوت ہے پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈران پر برپا ہو رہی ریاستی دہشت گردی کے خلاف مختلف ملکوں میں آئے روز ہو رہے احتجاجی مظاہرے. یہ احتجاجی مظاہروں کے مناظر امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک کے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں میں صرف پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہی نہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ مغربی ملکوں کے انسانی حقوق کارکنان بھی پیش رہے. قابل غور بات یہ رہی کہ نیو یارک میں یہ احتجاجی مظاہرے یو این او یعنی یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے حالیہ سالانہ اجلاس میں پاکستانی فوج کے کٹ پتلی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شمولیت کے خلاف کیے گئے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستانی فوج کی سندھ دشمن پالیسیز کے خلاف سندھی صحافی کی یلغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں نشے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث گروہ کے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا. اس چھاپے کے دوران ڈرگ سمگلنگ میں لگے اڈے سے منظر عام پر آئے حقائق سے نگراں صوبائی حکومت کے ہوش اڑ گئے. بلوچستان میں اے این ایف یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس کی ٹیم کے مطابق نشے کے کاروبار سے منسلک اس اڈے پر بھاری مقدار میں ہیروئن، حشش اور آئس تیار کی جاتی تھی اور یہیں سے ان نشاور چیزوں کو پاکستان کے مختلف صوبوں کے علاوہ بیرونی ملکوں میں بھی سمگل کیا جاتا تھا. اے این ایف کی ٹیم نے نشے کے کاروبار سے جڑے کچھ افغانی پناہ گزینوں کو گرفتار کرنے کے دعوے کیے. پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں نیشنل پارٹی کی جانب سے بجلی چوری کو روکنے کے لیے چلائے جا رہے نام نہاد آپریشن کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا. اس دھرنے کی قیادت کرنے والے نیشنل پارٹی کے اعلیٰ سیاسی لیڈران نے کہا کہ واپڈا اور کیسکو کی ٹیمیں بجلی چوری کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بلوچ خاندانوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں اور بجلی کے اضافی بل ادا نہ کرنے پر ان کے کنیکشن کاٹ کر ان پر بجلی چوری کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. جبکہ بجلی کے بل میں اضافی ٹیکسوں کے خلاف پورے پاکستان میں شدید احتجاج ہو رہا ہے. لہذا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک روکا جائے اور انہیں بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے کچھ رعایت اور مہلت دی جائے. پاکستان کے سندھ صوبے کے سکھر شہر میں ایک پرائیویٹ اسپتال کے خلاف متاثرہ خاندان اور علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے. سکھر میں سراپا احتجاج خاندان نے بتایا کہ انہوں نے اپنی معصوم بچی کے بہتر علاج کے لیے اسے نجی اسپتال میں بھرتی کروایا، لیکن اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ان کی معصوم بچی کی جان چلی گئی. لہٰذا اس بچی کی موت کے لیے ذمہ دار پرائیویٹ اسپتال کی انتظامیہ اور لیڈی ڈاکٹر کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ نام نہاد پرائیویٹ اسپتال مزید انسانی جانوں سے کھلواڑ نہ کر سکے. پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں اشیاء خوردنوش کی آسمان چھوتی قیمتوں کو لے کر تو ہر طرف کافی پہلے سے ہی ہاہکار مچ رہا ہے، لیکن پاکستان میں مریضوں کے لیے ضروری دوائیاں تک میڈیکل اسٹور سے غائب ہو چکے ہیں. اگر کہیں مل رہی ہیں تو انہیں منمانی قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں کے اسپتالوں میں
زیر علاج مریضوں کے خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ ضروری ادویات خریدنے کے لیے مارے پھر رہے ہیں، لیکن انہیں میڈیکل اسٹورز پر دوائیاں نہیں مل پا رہی ہیں۔ میڈیکل اسٹورز کے مالکان کا موقف ہے کہ معاشی بدحالی اور بے شمار ٹیکسز کی وجہ سے پاکستان میں بیشتر دواساز کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، لہذا پاکستان میں ضروری ادویات کی بلیک مارکیٹنگ تیز ہو گئی ہے۔ اب بات پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے سندھ صوبے میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کو لے کر اٹھے غم و غصے کے طوفان کی۔ اس کی اصل وجہ پاکستانی فوج کی جانب سے سندھ صوبے کے ماڑی جلبانی گاؤں میں کئی بے گناہ سندھیوں کا بہیمانہ قتل مانی جا رہی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس انسانیت سوز قتل عام کے خلاف سندھ سمیت پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کی جانب سے سندھ صوبے کی سکرند تحصیل کے ماڑی جلبانی گاؤں میں بے گناہ سندھیوں کے بہیمانہ قتل کے انسانیت سوز واقعے کو لے کر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پاکستانی فوج کی سندھ صوبے میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی اور بربریت کے خلاف ورلڈ سندھی کانگریس کے بینر تلے برطانیہ کی راجدھانی لندن میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل جلاوطن سندھی، بلوچی، پشتون اور کشمیری لیڈران برطانیہ سمیت پوری عالمی برادری سے متاثرہ خاندانوں کو انصاف دلانے میں مدد کی گہار لگا چکے ہیں۔ لہذا سندھی میڈیا میں بھی سکرند میں بے گناہ سندھیوں کے بہیمانہ قتل عام کے انسانیت سوز واقعے کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کرانے کی مانگ زور پکڑ رہی ہے۔ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ آواز سندھ میں دبا سکتے ہو، انٹرنیشنل فورم پہ نہیں دبا سکتے ہو۔ مت پیدا کریں عادل راجہ ٹائپ لوگ جو بلا وجہ آپ کو گالیاں دیں، جو بلا وجہ آپ کو برا بھلا کہیں۔ اگر یہ سانحہ ہوا ہے، اس کی اوپن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پبلک کو بتانا چاہیے، تب جا کے پبلک کی نظر میں آپ کے اوپر سے یہ داغ دھلے گا، ورنہ دھونس دھمکی گولیوں سے آپ ہماری آواز بند نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو بڑے پیار سے بڑے احترام سے کہہ رہا ہوں کہ جناب، اگر ہم آپ کے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ کی طرف سے سندھ کے معصوم لوگوں پر چلائی گئی گولیاں بھی قابل تنقید ہیں، گولیاں بھی قابل مذمت ہیں۔ تو لہذا سکرند واقعے کو اس طرح صرف یہ نام دے دینا کہ دہشت گردوں کے اطلاعات پر ہم نے کارروائی کی ہے، تو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون دہشت گرد ہیں، ان کے نام سامنے آنے چاہیے۔ وہاں پر رجب جلوانی نامی ایک شخص کی گرفتاری کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کرنے پاکستان کے ریاستی ادارے گئے اور ان کے گاؤں میں، کیونکہ ماڑی جلبانی گاؤں جو ہے اس کی کچھ گلیاں ہیں اور گلیوں کے اندر گھر ہیں، اور گاؤں میں جس طرح گھر ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، تو اس میں جیسے ہی یہ اداروں کے لوگ گاؤں میں گھسے، سندھ کے گاؤں میں ایک عام آدمی چادر چار دیواری کا تقدس سمجھتے ہوئے اس طرح کسی بھی گاؤں کی گلیوں میں نہیں گزرتا اگر وہ کسی کا مہمان ہے، اور اکثر گاؤں میں تو لوگ اپنی اوتاقیں بھی گھروں سے دور رکھتے ہیں، ایک رواج ہے۔ تو اس طرح ریاست گھسی ہے اس گاؤں میں۔ یہ وہ جو لوائقین ہیں، جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں، ان کے لوائقین جو بتا رہے ہیں کہ ریاست اچانک سے جس طرح گھسی تو ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ ہمارے گھر ہیں، اگر آپ کا کوئی ایشو ہے، کسی کو آپ کو گرفتار کرنا ہے یا آپ کو کوئی شخص مطلوب ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو وہ بالکل دے دیں گے۔ اب دونوں طرف سے موقف یہ ہے، پولیس یا اپنا ریاست کہتی ہے کہ جی انہوں نے فائرنگ کی، اٹ از امپاسبل۔ سندھ کا ایک عام گاؤں کا آدمی تو پولیس والے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، پولیس والے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ میرے گلے نہ پڑ جائے، تو رینجرز اور فوج کو دیکھ کر سندھ کا عام آدمی گولی چلائے گا تو یہ بیانیہ تو بک ہی نہیں سکتا ریاست کا۔ ریاست بھلے اس کو بیچنے کی کوشش کرے اس بیانیے کو،
وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد خودکش بمبار کی اطلاعات تھی. ٹھیک ہے جی, ہوگی. کدھر ہے آپ کی وہ سیکرٹ میموز, کدھر ہے وہ تھریٹ الرٹس؟ وہ تو آ جاتے ایسے واقعات میں کہ جی کوئی دہشت گرد ہے یا خودکش بمبار ہے, حملہ ہو سکتا ہے. ایسا کدھر ہے تھریٹ الرٹ بھائی؟ تو یہ سیدھی سیدھی ریاستی دہشت گردی ہے. ریاستی اداروں کو کبھی بھی سندھ کے لوگوں کو اغوا کرنے کے سلسلے میں یا ان کو جبری گم کرنے کے سلسلے میں کبھی بھی مزاحمت نہیں ہوئی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ, میں کیا بیٹھ کے ادھر غم و غصے میں بولوں کہ آپ جیسے نہیں کہ سامراج کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے اور سامراج اس کو اپنے گھوڑوں کے تلے کچل دے. تو سندھ کے لوگوں کے لیے تو یہی بات ہے نا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ آج سے چند سال قبل جب ہائی وے پر جی ایس سندھ کا دھرنا تھا اور وہاں سے ایک فوجی کنوائے گزر رہا تھا تو کس طرح انہوں نے اسٹریٹ فائر کیے. آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس کشمیر کا.